معزز سامعین محترم، میں کافی تاخیر سے پہنچا ہوں اور آپ نے انتظار کیا ہے، لیکن تلک الایام نداولھا بین الناس، کبھی لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں اور آپ بھی تاخیر سے پہنچتے ہیں، تو میری اس تاخیر کو اپنی بارگاہ میں معافی کا درجہ دیجئے گا۔ کوئی اور کام نہیں تھا، بس کافی طویل سفر کے بعد رات دیر سے لاہور پہنچے اور پھر اس کے بعد صبح۔ انتظار کروانا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد تو صرف حضور کی محبت بیان کرنا ہے، وہ 11 بجے بیان ہو یا 2 بجے بیان ہو، اس لیے کہ لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، 11 بجے بھی واہ واہ تے 1:45 بجے بھی واہ واہ۔ بس میں نے اپنی تاخیر کے سبب آپ کو بیان کرنا تھا، وہ بیان کر دیا۔ بہرحال آپ اس معاشرے کے بڑے عظیم لوگ ہیں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اقبال کہتا ہے نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایست۔ اقبال کہتا ہے حضور نعتیں کہاں، شعر کہاں، شاعری کہاں، فلسفہ کہاں، تحقیق کہاں، یہ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایست۔ کہتا ہے حضور کہاں قافیہ ردیف، کہاں شعر و شاعری، کہاں بیت بازی، کہاں علم تعلیم، کہاں جناب یہ فلسفیانہ باتیں۔ کہتا ہے نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام راہ۔ کہتا ہے حضور میں تو ابو بکر والی بولی بول کے، عمر والی بولی بول کے، عثمان والی بولی بول کے، آپ کی امت جو اس اونٹنی کی قطاروں میں سے بچھڑ گئی ہے، جیسے قطار میں سے اونٹنی بچھڑ جاتی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی محبت بیان کر کر کے امت کو دوبارہ آپ کے دامن محبوب سے جوڑ کے رکھ رہا ہوں۔ بس ہمارا تو مقصد اتنا ہی ہے کہ ہم نہ تو کوئی جناب نہ فقیہ شہر، نہ شاعر، نہ خرقہ پوش اقبال، کیونکہ یہ جاوید اقبال کے نام سے آڈیٹوریم ہے، تو لوگوں نے پاکستان کے اندر مسٹر اور ملا کی لڑائی ڈالی ہوئی ہے کہ شاید یہ ناموس رسالت کا کام یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ختم نبوت کا کام یہ مولویوں کا کام ہے، اور یہ دین کی بات کرنا یہ مولویوں کی کام ہے۔ ہم داڑھی منڈے درویش اقبال کی بات کرتے ہیں، جہاں سارے متفق ہیں کہ اقبال تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہ فقیہ شعر، نہ شاعر، نہ خرقہ پوش اقبال، فقیر رہ نشیں استو دل غنی دارد۔ کہتا ہے میں نہ شاعر ہوں، نہ فقیہ شعر ہوں، نہ جناب میں نے بہت بڑا جبہ کبہ پہنا ہوا ہے، نہ میں نے بڑی دستار باندھی ہوئی ہے۔ پھر اقبال تو ہے کیا؟ کہتا ہے فقیر راہ نشیں استو دل غنی دارد۔ کہتا ہے میں مدینہ پاک کے رستے کا فقیر اور دل میں محبت رسول رکھتا ہوں۔ بس ہمارا بھی کام یہی ہے کہ امت کو واپس امام الانبیاء کے دامن رحمت سے جوڑنا، بس۔ اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ بس حضور کے ساتھ محبت، اور انے واہ محبت، وہ محبت نہیں جو پوچھ پوچھ کر کی جائے۔ جنہوں نے پوچھ پوچھ کر کی محبت، اور جنہوں نے اپنی عقل و فہم و فراست اور دنیا کے تقاضے چونکے کیسے چنانچے کیسے اگر مگر سے محبت کی، وہ تو 1.5 میل بھی امام الانبیاء کے ساتھ نہیں چل سکے۔ مدینہ پاک سے مقام احد یہ 3 میل ہے، جو حاجی جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے، اور مقام شہد مدینہ پاک سے 1.5 میل ہے، اور جو منافق تھے وہ 1.5 میل سے واپس آ گئے۔ انہیں کہا گیا جی چلیں آپ ساتھ، تو عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر مقام شہد مدینہ پاک سے 1.5 میل ہے، یہ وہاں سے واپس آ گیا۔ اور جنہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گیا، کیا یا رسول اللہ ہم کوئی قوم موسیٰ ہیں کہ ہم کہیں ہم نے بدر نہیں جانا؟ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہاں پہ جناب من و سلوہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا۔ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دیں گھوڑے سمندروں میں ڈال کے رکھ دیں گے، حکم دیں کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ لڑ کے رکھ دیں گے، حکم دیں آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، جان سے بھی لڑیں گے، مال سے بھی لڑیں گے، حکم دیں بحر غماد تک گھوڑوں کے جگر پگھلا کے رکھ دیں گے۔ تو علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال ان کے پاس گھوڑے تھے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمندروں میں ڈالنے تھے، وہ کون سے گھوڑے تھے؟ تو اقبال کہتا ہے ہر کشک مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے جھلیا جس دے دل وچ محبت رسول ہوئے نا، کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی۔ بس حضور کی محبت آج پوری امت تقریباً 2.25 ارب امت، اور اتنا سا اسرائیل اور 2.25 ارب امتی، اتنا سا اسرائیل نے پوری امت کو آگے لگا ہوا ہے۔ بیک وقت لبنان، شام، یمن،
جناب فلسطین، غزہ، ایران، یعنی تقریباً 4 جگہ 5 جگہ اس نے بیک وقت جنگ چھیڑ کے رکھی ہوئی ہے، اور پوری امت خاموش ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہ امت ہے جو 8 تلواریں لے کر بدر گئی تھی، اور آج پوری امت، جناب میں یہ بات کرنے لگا ہوں تو بعد میں آپ کو لوگ آ کر کہیں گے حافظ صاحب دہشت گردی والی باتیں کر رہے تھے۔ یہ جناب اوے بھائی، ہم بدر کی بات کریں تو ہم دہشت گرد ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بم برسا دیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ مسجدوں کے اوپر بمباری کر دیں وہ دہشت گرد نہیں، وہ سویلینز کے اوپر بمباری کر دیں وہ دہشت گرد نہیں۔ ہم محمد عربی کی تلوار کی بات کریں ہم دہشت گرد ہو جاتے ہیں، ہم قرآن کی بات کریں ہم دہشت گرد ہو جاتے ہیں، ہم جناب غزوہ بدر کی بات کریں، احد کی بات کریں، خندق کی بات کریں، مراسی کی بات کریں، مستلق کی بات کریں، ہم دہشت گرد۔ اور وہ پوری امت کو کاٹ کر اور جناب دندناتا پھر رہا ہے پوری دنیا میں اسرائیل، اس کا جہاں دل جاتا ہے دنیا میں وہ بمباری کرتا ہے، بندے مار دیتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم صرف بات کریں کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جناب ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، آج تک ایسے تاریخ میں نہیں ہوا، تو یہ کہتے ہیں ان کو بند کر دو، یہ دہشت گرد ہیں۔ بھائی اگر یہ دہشت گردی ہے تو ہم برے سرے ممبر بھی کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں دہشت گرد ہیں، کسی کو کوئی تکلیف ہو ہم اس معاملے میں دہشت گرد ہیں۔ اگر فلسطینی مظلوموں کی بات کرنا دہشت گردی ہے تو یہ اگر اسلام کی بات کرنا دہشت گردی ہے، اگر ناموس رسالت کی بات کرنا دہشت گردی ہے، اگر ختم نبوت کی بات کرنا دہشت گردی ہے، تو ہم برے سر ممبر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دہشت گردی ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس اتنی بات ہے۔ ہم اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت۔ اقبال کہتا ہے اچھا ہوا مسلمان، اور 14ویں 15ویں صدی کے مسلمان تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی۔ اقبال کہتا ہے اچھا ہے مسلمانہ تو بدلیاں، نال اپنی فلیکسیبل قسم کی شریعت اور دین بھی بدل لیا ہے، اور نہیں جی یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہے یہ مولویوں کا دین نہیں ہے، یہ پیروں کا دین نہیں ہے، یہ جناب قاریوں اور حافظوں کا دین نہیں ہے، یہ دین رسول اللہ کا ہے، یہ دین رسول اللہ کا ہے۔ اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا، یہ دین حضور کا ہے، اور ہم اس کے چوکیدار ہیں۔ ہم ٹھیکیداری کا ہم نے کبھی وعدہ نہیں کیا، ہم یہ چوکیدار ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری ڈیوٹی لگا کر گئے۔ حضور نے حدیث بیان فرمائی، فقان متقین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ حضور نے بنی اسرائیل کے علماء کی بیان کی، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی قوم گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور ان کے علماء نے، ان کے جناب بڑوں نے منع کیا، قوم باز نہ آئی، اور ان کے جناب جو مجتہدین تھے، جو علماء تھے، جو شیوخ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہو گئے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ایک جانب علماء حق بیان کر رہے ہوں اور دوسری جانب قوم کے ساتھ مل کر قوم کے بددیانتیوں میں اور جناب ان چیزوں میں شامل ہو جائیں، پھر ان کی حق بات میں اثر نہیں رہے گا، ان کی حق بات میں اثر نہیں رہے گا۔ حضور نے فرمایا قوم کو، علماء نے منع کیا بنی اسرائیل کے قوم کو، قوم باز نہ آئی، قوم کو منع کیا، وہ باز نہ آئی قوم، وہ ان کے علماء بھی اس قوم کے ساتھ مل گئے، اور ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اسی قوم کی طرح ہو گیا۔ فجلس رسول اللہ، کہتے ہیں جب حضور نے اپنی امت کے علماء کی باری کی نا تو امام الانبیاء ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، اور حضور نے 3 بار قسم کھٹائی، فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، انہوں نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی کو ہاتھ سے پکڑ کے روکنا ہے۔ بھائی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی حق والے ہاتھ سے برائی کو روکیں گے قیامت تک نام ان کا ہی رہ جائے گا۔ امام احمد بن حنبل، کون نہیں جانتا احمد بن حنبل کا نام؟ امام احمد بن حنبل کے ساتھ جن لوگوں نے تاریخ کا آغاز شروع کیا خلیفہ کے خلاف، اس نے کہا قرآن مخلوق ہے، آپ نے کہا صفت قدیم ہے۔ جب آپ نے جناب اس تاریخ کا آغاز شروع کیا تو تقریباً کہتے ہیں 1.5 لاکھ علماء احمد بن حنبل کے ساتھ تھے، لیکن اس وقت کے حاکم اور خلیفہ نے بھی یہی کہا، جو نام نہاد خلیفہ تھا، جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا، اس نے یہ کہا کہ میں تمہاری جائیدادیں ضبط کر لوں گا، میں تم پر 4 شیڈول لگا دوں گا۔ میں جدید زبان میں بات کر رہا ہوں، قانونی زبان میں۔
اس وقت کے اعتبار سے اس نے کہا میں تم پر 4 شیڈول لگا دوں گا، تم پر جناب میں پرچے کر دوں گا، تم پر میں فلاں کر دوں گا، تمہاری جائیدادیں کرکی کر دوں گا، سارا کچھ کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل پھر اکیلے رہ گئے، 4 رہ گئے، 4 میں سے 2 شہید ہو گئے، پھر احمد بن حنبل رہ گئے۔ ایک نے لکھ کر دے دیا کہ جناب رخصت کی حدیث آ گئی کہ مشکل وقت آ گیا ہے، اب نہیں ہم کھڑے ہو سکتے۔ لیکن آپ آج دیکھ لیں ان جنہوں نے رخصت کا راستہ اختیار کیا ان ساروں کا تاریخ نام نہیں جانتی، تاریخ ایک بندے کا نام جانتی ہے جسے احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ حق کی ایک اپنی پاور ہے، اور یہ نہیں کہ حق کے لیے مشکلات نہیں آتی۔ حق تو حضرت فاروق اعظم ایسے کر کے اپنی داڑھی کو اکٹھا کریں، ایسے حضرت فاروق اعظم ایسے کر کے داڑھی کو اکٹھا کریں اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہیں اے حق تو نے عمر کے یار نہیں چھوڑے، اے حق تو نے عمر کے یار نہیں چھوڑے۔ او جناب حضرت سلطان باؤ فرمایا نا عاشق ہومی عشق کمامی تے دل نو رکھی بانگ پہاڑا ہوں، لکھ لکھ بدیاں تے ہزاراں علامے کر جانی باغ بہارا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ جو رستہ ہے نا حق کا رستہ، یہ وہی چنتے ہیں جن کو اللہ چنتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لے۔ حق حق ہے، اس نے بین ہو کے رہنا ہے، لیکن اس کے لیے حق والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہ بھی مجھے یہ بتائیں کہ لاکھوں کی فوج ہوگی یا ہزاروں کی فوج ہوگی یزید کی، کسی ایک سپاہی کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے کہ کون ہوگا۔ ہاں اس پوری فوج میں سے ایک کو جانتے ہیں جو اس صف سے نکل کر ادھر آیا ہے، اس کو ہور کہتے ہیں، اس کو ہور کہتے ہیں۔ قیامت تک نام ہور کا رہنا ہے۔ ان کو جناب وہی باطل میں رکھا جائے، تعداد نہیں تولا کرتے، ہمیشہ تعداد میں آج تک باطل تعداد میں زیادہ ہوا ہے، بدر سے لے کر آج تک باطل تعداد میں زیادہ ہوا ہے۔ حق والے ہوتے تھوڑے ہیں لیکن جتنے ہوتے ہیں ستھرے ہوتے ہیں، جتنے ہوتے ہیں یہ ستھرے ہوتے ہیں، ان کی خاصیت یہ ہے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فسانوی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں باتیں ہیں۔ ہم نے اپنے دور میں احمد بن حنبل کے خادم کو دیکھا ہے کہ مشکلات برداشت کرنی اور ظالم کے سامنے ڈٹ کر بات کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنی ہم نے دیکھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر لیا بادشاہ وقت نے، آپ کو لے کر جیل میں جا رہے تو رستے میں ایک ڈاکو آ گیا، اس کا نام ابو الحسم ہے۔ اس نے کہا امام صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ایسے جیسے آج ہمیں کوئی پکڑ لینا جناب حکومتیں پکڑ کے اندر کر دیں تو وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولویاں کی کیتا، او کچھ نہیں کیتا، جو احمد بن حنبل نے کیتا اسی بھی وہی کیتا۔ بہرحال امام احمد بن حنبل کو آگے لے گئے، انہیں سامنے سے اس وقت کا سب سے بڑا بدمعاش اور ڈاکو آ گیا، اس ابو الحسم اس کا نام۔ اس نے کہا امام صاحب آپ کدھر؟ امام صاحب نے کہا بادشاہ وقت کے ساتھ ٹکر ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، میں کہتا ہوں صفت قدیم ہے۔ کہا کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا میں حق پر ہوں، حق پر ہوں۔ اس نے جو امام صاحب سے بات کی، اس نے کہا امام صاحب میں ڈاکو ہوں، بدماشی کرتا ہوں، رسہ گیری کرتا ہوں، رہا ہو کر جا رہا ہوں، 18,000 کوڑے کمر پر کھائے ہیں، رہا ہو کر جا رہا ہوں، پھر دوبارہ پروگرام اسی کام کا ہے۔ تو آپ اگر حق پر ہیں نا تو اپنی کمر پر حق کے لیے 18,000 کوڑے ضرور کھائیے گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے اس ڈاکو کی بات دلیر کر گئی، اور حضرت آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جب بھی دعا مانگتے تو دعا مانگتے رحم اللہ لابی الحسم، غفر اللہ لابی الحسم، یا اللہ ابو الحسم پر رحم کر، یا اللہ ابو الحسم کو بخش دے۔ ہم کہتے ہیں ابا جی ہم بیٹے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ابو الحسم کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ ان کا بیٹا ابو الحسم کی بات مجھے دلیر کر گئی۔ ایک ڈاکو کی بات احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کو جب باز نہ آئے وہاں بھی حق بلند کیا تو بادشاہ وقت نے آپ کو جیل سے نکالا اور آپ کے جناب قمیض اتروائی اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر آپ کو باندھا، بغیر پالان اور کجاوے کے آپ کو اوپر باندھا اور باندھ کر کہا کہ ان کو کوڑے لگاؤ سرے بازار، یعنی جیسے مال روڈ ہے یا انارکلی بازار ہے یا اس طرح کے مین روڈوں پر، کہا اونٹ گزرے اور 7 جلادوں نے ہاتھ میں کوڑے پکڑے ہوئے اور کوڑا مارنے والا کوڑا مارتا تو احمد بن حنبل کہتے رک جا، کہتے اعلان کرتے ننگی پیٹھ کے اوپر اونٹ کے اوپر، کہتے ہوئے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے اور میری بادشاہ وقت سے ٹکر ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، میں کہتا ہوں صفت قدیم ہے، اور یہ کوڑا میں نے اللہ کے نام پر اس کو معاف کیا، اگلا مارو۔ یہ احمد بن بھائی حق کے لیے تو پھر اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، حق تو پھر حق ہے، اور حق یہ نہیں کہ جو جناب ایک ہتکڑی دیکھ کر بدل جائے، ہاں آزادی کی جنگ یہ نہیں کہ 4 شل دیکھ کر بدل جائے، ہاں بھائی حق تو پھر حق ہے،
اور جناب آزادی کی جنگ یہ بھی نہیں کہ 4 دن کی جیلیں دیکھ کر بدل جائے. یہ سفر ہے کوہ جانا، یہاں قدم قدم بلائیں. یہ سفر ہے کوہ جانا، یہاں قدم قدم بلائیں. جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. بس تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے، بزدلوں کو یاد نہیں رکھتی. اور آج تک پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں جو ہماری جناب مقتدرہ ہے، وہ کوئی بھی ہو، اس میں سیاسی و عسکری و مذہبی شخصیات ہوں، جو کچھ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے نا، آج تک اس کا خمیازہ ہماری نسلوں نے بھی بھگتنا ہے. اس لیے اقبال کہتا ہے گلا جفائے وفا نما، حرم کو جو اہل حرم سے ہے کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری. اقبال کہتا ہے جو اہل حرم نے حرم کے ساتھ کیا ہے، اگر کسی بت کدے میں جا کر بیان کروں تو بت بھی پکار اٹھے، واہ بھئی مسلح آباد تیری کیا بات ہے، تو ملک بڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے جدو اس نو چلان دی واری آئی 77 سال ہو گئے. مختلف نظام، کبھی سوشلزم، کبھی جناب کیپٹلزم، کبھی جناب مارشل لا، کبھی جمہوریت، کبھی فلاں کبھی فلاں کبھی فلاں اور کبھی فلاں، سارے نظام چلانے کے باوجود 77 سال پاکستان کی تاریخ میں آج تک ان کو کوئی ایک ساحل نہیں ملا کہ جہاں پر یہ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم نے ملک کے لیے یہ کیا ہے، ہم نے ملک کے لیے یہ کیا ہے. جو آتا ہے وہ اگلے کو کہتا ہے یہ چور ہے، جو آتا ہے وہ اگلے کو کہتا ہے یہ چور ہے، یہ کھا گئے پھر وہ کھا گئے پھر یہ کھا گئے وہ کھا گئے یہ کھا گئے. بھائی کون کھا گیا ملک کو؟ کس نے کیا؟ قوم تو اپنی ریڑھی لگا کر، اپنی چھاپی لگا کر، جوتیاں پالش کر کے، جناب اپنی مزدوری کر کے قوم 77 سالوں سے گزارا کر رہی ہے کہ شاید کوئی ہمارا مسیحا آئے گا، شاید کوئی ہمارا مسیحا آئے گا، شاید کوئی ہمارا مسیحا آئے گا. لیکن یاد رکھنا اس نظام سے اور ان باطل لوگوں سے کبھی آپ کو امید نہیں ہونی چاہیے. وہ اقبال بتا کر گیا ہے، کہتا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اقبال کہتا ہے تجھے ان سے امید ہے جو جا کر کبھی یورپ کے دروازے پر، کبھی امریکہ کے دروازے پر، وہاں سے ہٹیں گے. کوئی کہے گا میں نے رشیا کے دروازے پر جانا ہے، کوئی کہے گا میں نے چائنا کے دروازے پر جانا ہے. کبھی غلام قوموں کی بھی عزتیں ہوئی ہیں، ہاں جی، کبھی غلام قوموں کو بھی کسی نے آج تک پوچھا ہے، کبھی سر جھکائے ہوئے کو بھی جناب روڈ پر کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی تیرا مقام کیا ہے، تو کہاں رہتا ہے. بیکاریوں کی کبھی دنیا میں کوئی عزت ہوئی ہے؟ ہاں عزت ہوتی ہے اس کی جو جس کی گھر میں عزت ہو، جو اپنے اندر کوئی دم خم رکھتا ہو. حضرت نعمان بن مقرن یہ حضور کے صحابی ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد جب جنگ قادسیہ کا موقع آیا، حضرت نعمان بن مقرر سفیر بن کر گئے مسلمانوں کے یزدگرد کے دربار میں. جب گئے تو آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس کے جناب دربار میں بڑے قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے. آپ قالین کو پھاڑتے ہوئے ایسے گئے نا، جب ایسے گئے، ایسے جناب اس کے سامنے گئے. اس نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ بھوکے ہو گئے ہو؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جناب روٹی چاہیے، کپڑے چاہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ اناج چاہیے، ہم دیں گے. اور انہوں نے کہا نہیں، ہم تو کسرا کا تاج لینے آئے ہیں، ہم کسرا کا تاج لینے آئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا بیٹھو. انہوں نے بٹھایا. انہوں نے کہا آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. واپسی پر جاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ مٹھائی ہے، یہ آپ ہماری طرف سے لے جانا، اپنی فوج میں تقسیم کرنا. جب نعمان بن مقرر نے اٹھایا نا، اس ٹوکرے کو ہاتھ لگایا تو وہ سمجھ گئے یہ مٹھائی نہیں ہے، اس میں تو پتھر اور مٹی بھری ہوئی ہے. تو آپ نے ایسے کر کے نا جناب وہ ٹوکرا سر پر اٹھایا اور لطف لیتے ہوئے یعنی جھومتے ہوئے واپس فوج کی جانب چلے اور ٹوکرا سر سے اتار کر سعد بن ابی وقاص کے سامنے رکھا. کہا اے جناب ہمارے سپہ سالار، یہ مٹی انہوں نے خود ہمارے حوالے کر دی ہے، بس ہمارے وہاں جانے کی دیر ہے. عاشق جو ہے نا، عاشق جو ہیں وہ ہر بات میں لطف لیتے ہیں. یہی ایک منظر ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید کا نام تو سنا ہوگا. حضرت خواجہ غلام فرید آپ حج کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو مدینہ پاک سے کچھ دور تھے تو رستے میں ڈاکو آ گئے. ڈاکوؤں نے آپ کو لوٹا بھی، مارا بھی اور جناب سب کچھ لوٹ لیا، سامان، رسد، زادرہ سارا کچھ لوٹ لیا. آپ تھوڑے 2 دن کی مسافت سے تھے دور مدینہ پاک سے. ڈاکوؤں نے سب کچھ ڈکیتی کر لی. جب وہ جانے لگے نا تو خواجہ غلام فرید نے ہاتھ پکڑ لیا. کہا کدھر جاتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو لوٹ کر ہم جا رہے ہیں، بس ہمارا کام. انہوں نے کہا یار آپ نے ہمارا سارا کچھ لوٹ لیا ہے، اب ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس تو جناب رستے میں زندہ رہنے کا سامان بھی موجود نہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ مدینہ پاک میں شارٹ کٹ رستہ کون سا جاتا ہے.
ابھی تو ہماری مسافت بڑی لمبی ہے. وہ وہاں کے بھیتی تھے, ڈاکو تھے, انہوں نے کہا آپ فلانے پہاڑ پر چلیں, سامنے سے اتریں, وادی آئے گی, لیفٹ ہو اور وہاں سے آگے رائٹ ہو جائیں, بس آپ سامنے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جناب مدینہ پاک آ جائے گا. تو حضرت خواجہ غلام فرید ان کے بتائے ہوئے رستے پر اپنے قافلے کے ساتھ چلے نا, تو شام ہونے سے پہلے سامنے مدینہ آ گیا. آپ نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور سیدھا حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ تیرے بدوی مریندے ہن, لٹیندے ہن, کٹیندے ہن. عاشق ہے نا, ہر بات میں مزہ لے گا. کہتے تیرے بدوی مریندے ہن, لٹیندے ہن, کٹیندے ہن, پر جھٹ تیرے کول مدینے پچیندے ہن. تیرے بدوی مریندے ہن, لٹیندے ہن, کٹیندے ہن, پر جھٹ تیرے کول مدینے پچیندے ہن. میں اس لٹن کٹن پٹن تو قربان. بات یہ ہے, میں جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ قیامت تک کسی کو بھی کہیں پناہ نہیں مل سکتی. جائے پناہ اگر کسی کی ہے کہ وہ امام الانبیاء کی ذات ہے, حضور کا دین ہے. قیامت تک اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا ہے اگر امت مسلمہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا وقار واپس لانا چاہتی ہے, اگر واپس چاہتی ہے کہ ہمارا وہ دبدبا اور رعب و قائم ہو, تو اقبال کہتا ہے اس کو واپس حضور کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا. بس میرا تو موضوع ایک ہی ہے کہ سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را, تاکہ حضور کی امت حضور کے دامن رحمت سے دوبارہ وابستہ ہو جائے. بس اتنا سا ہی مقصد ہے. اور ہماری کوئی تقریروں کا کوئی جناب اتنے بڑے کرو فر کا ہٹو بچو کوئی مقصد نہیں. بس ایک مقصد ہے کہ امام الانبیاء کی امت حضور سے انے واہ پیار کرنا شروع کر دے. اور ہم, اقبال کہتا ہے کہ ایک رات میں اللہ کی بارگاہ میں رویا. میں نے کہا یا اللہ, جہاں دیکھوں میں مجھے مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے, جہاں دیکھوں ان کو چھتر پڑ رہے ہیں, جہاں دیکھوں ان کو جناب لٹا کے مارا جا رہا ہے, ان کا جناب بیت القبلہ اول بھی چھین لیا گیا, ان کا کشمیر بھی چھین لیا گیا, ان کا سارا کچھ. یا اللہ جہاں دیکھوں مسلمان ذلیل. تو آواز آئی تو نہ دانی. انہوں نے کہا, اقبال کہتا ہے مجھے غیب سے آواز آئی کہ تو نہیں جانتا کہ یہ دل میں محبت رسول تو رکھتے ہیں لیکن آئیڈیل غیروں کو سمجھتے ہیں. ہمارا آئیڈیل تو یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے با خدا در پردہ گویم با تو گویم آشکار, یا رسول اللہ او پنہا تو پیدا من. کہتا ہے یا رسول اللہ, اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. یہ پھر اقبال کا محبت رسول ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ہم اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال تو کیا کہتا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے؟ لوگوں نے مولویوں کے جھگڑے بنا دیے ہیں. حضور کی محبت کو, اسلام کو, دین کو مولویوں کے جھگڑے. یہ یہاں بر صغیر میں انگریز بڑا چلاک تھا, اس نے آپ کے لباس اور آپ کے شکل کو ہمارے لباس اور ہماری شکل سے لڑوا دیا ہے. لیکن ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بے شک صدیاں گزر گئی ہیں, یہ امت جس لباس میں بھی ہو وہ اپنے آقا و مولا سے انے واہ پیار کرتی ہے. بس یہ بات طے ہے کہ ہم کوئی جناب وہ کہتے ہیں جناب ہم نے کہا کہ یہ داڑھی اور یہ لباس اور یہ جناب اس حلیے کا لڑائی نہیں ہے. ہاں اقبال کو ہم اپنے جناب اپنے اکابر میں سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اقبال کوئی مولوی تو نہیں ہے, اقبال کوئی جناب پیر تو نہیں ہے, لیکن محبت عاشق رسول تو ہے نا. ہمارا کسی سے بھی قیامت تک کوئی رشتہ ہوگا, ورنہ وہ اقبال نے خود کہا غازی علم الدین کو جناب قبر میں رکھ کر جب اقبال باہر نکلا تو سید حبیب شاہ, سید دیدار علی شاہ صاحب اور جناب سید جماعت علی شاہ صاحب اور سارے لوگ کھڑے ہوئے, یہ جناب ایم ڈی تاثیر صاحب, یہ سارے کھڑے ہوئے. تو جناب اس نے اقبال نے باہر نکل گیا, ان کا شاہ جی اسی گلیں ہی کرتے رہ گئے, ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا. یہ اقبال, حالانکہ اقبال خود پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب, روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. اقبال بڑی اور چیز کا نام ہے جسے لوگ کہتے ہیں وہ اقبال نہیں ہے. اگر صرف ہماری قوم کو نصاب میں صرف اقبال پڑھا دیا جائے تو یہاں کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے. یہ ہم گارنٹی سے کہتے ہیں, کسی چیز کی اور ضرورت نہ رہے اگر اقبال کو پڑھا دیا جائے. لیکن اقبال کے ساتھ تو ان کی دشمنی ہے, یہ اس کے دن کو بھی نہیں منانا چاہتے. یہ 9 نومبر آئے گا, آپ دیکھیے گا ان کو 2 چیزیں یاد ہیں, ایک لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, اور ایک چین و عرب ہمارا ہے, ہندوستان ہمارا ہے. اقبال اس کا نام نہیں ہے صرف, یہ بھی اقبال ہے لیکن یہ اقبال کا ایک بال ہے. اقبال تو کہتا ہے ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ, اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ, میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو, نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ, اور فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے, تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ, اور کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا کہ صبا سے بھی نہ ملا تجھے بوئے گل کا سراغ. اقبال کسی اور کا نہ چیز کا نام ہے.
اقبال تو کہتا ہے سرود رفتہ باد آیت کے نایت، از نسیم حجاز آیت کے نایت، سر آمد بروزگار ہی فقیر دگر دانائے راز آیت کے نایت۔ اقبال پھر چھڑ گیا تو یہ تو سارا دن نکل جائے گا۔ بہرحال اقبال تو بتا تیرا کیا عقیدہ ہے حضور کی محبت کے بارے میں؟ اقبال کہتا ہے طور موجے از غبار خاناش، کعبہ را بیت الحرمی کا شاناز۔ اقبال کہتا ہے لوگ طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں، میرا محبت رسول سنو، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں جو جھاڑو دیا گیا، اس سے جو گرد و غبار اڑا، طور تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ بس اقبال کہتا ہے تو فرمودی راہ بر تھا گرفتیم، ورنہ جز تمہارا منزل نیست۔ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں مکے چلا گیا، ورنہ آپ کا در چھوڑ کر میرا مکے جانا بنتا نہیں تھا۔ فقیرم ہرچے خواہم مستو خواہم، دلے کوہ خراش از برگے کاہم۔ کہتا ہے یا رسول اللہ جو مانگوں گا آپ سے مانگوں گا، آپ کے در کا فقیر ہوں۔ اور مانگتا کیا ہے اقبال؟ فقیرم ہرچے خواہم استو خواہم، دلے کوہ خراش از برگے کاہم۔ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے اس ٹوٹے ہوئے شعروں میں وہ تاثیر پیدا کر دیں کہ کسی پہاڑ کے سامنے بھی پڑے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ بات محبت رسول، ورنہ اقبال جیسا ٹیڑھا آدمی تو کوئی نہیں نا، جس نے شکوہ بھی لکھ دیا، سارا کچھ لکھ دیا، لیکن پھر آ کر کہنے لگا پھر آ کر کہنے لگا جناب یہ کہتا ہے لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، اور خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ کہتا ہے ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جسے حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ پھر یہ اقبال کسی اور ہم تو کہتے ہیں کہ ایک نقطہ ہے قوم کے لیے، وہ علامہ اقبال کی ذات ہے۔ یہاں مولوی بھی کٹھے ہیں، پیر بھی کٹھے ہیں، مسٹر بھی کٹھا ہے اور ملا بھی کٹھا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ کفر کی سازش ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس حلیے میں آ گئے ہیں یہ مولوی ہیں، جو اس حلیے میں آ گئے ہیں میں نے اس حلیے میں بڑے بڑے مولوی دیکھے ہیں، بڑے بڑے عاشق دیکھے ہیں، بڑے بڑے جناب فقیہ دیکھے ہیں، بڑے بڑے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ایک معیار مقرر کر لیا ہے کہ یہ دینی ہے اور یہ لا دینی ہے، یہ کفر نے معیار قائم کیا ہے، ورنہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں بس۔ موضوع تو بڑا لمبا ہے، بہرحال واپس آتے ہیں۔ وہ اقبال کہتا ہے جناب لے کے میں توحید صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ وہ حضرت سعد بن معاذ نے کہا تھا یا رسول اللہ سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ آپ جس کے ساتھ چاہیں جنگ چھڑیں، جہاں چاہیں ہمیں لے چلیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے، جان سے بھی مال سے بھی اولاد سے بھی بچوں سے بھی، سارے وسائل کے ساتھ حضور آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ اشرق وجہ رسول اللہ، یہ میری تقریر کا حاصل ہو جائے گا اگر آپ نے اس جملے کو سمجھ لیا۔ اشرق وجہ رسول اللہ، حضور کے سامنے غلام نے اظہار وفا کیا۔ اشرق وجہ رسول اللہ، وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، وہ تو پھر چہرہ ہمیشہ چمکنے والا ہے، لیکن امام الانبیاء کا چہرہ مبارک، حضور کا مبارک چہرہ اپنے غلام کے اظہار وفا سے اور مزید چمک اٹھا، مزید حضور خوش ہوئے، امام الانبیاء خوش ہو گئے کہ میرے غلام نے اظہار وفا کر دیا ہے۔ اشرق وجہ رسول اللہ، یہ آپ نے اس بات پر رکھنا ہے کہ حضور خوش ہوئے، امام الانبیاء خوش ہو گئے، اشرق وجہ رسول اللہ۔ یہ حاصل کلام میں بس گفتگو اینڈ کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت سعد بن معاذ، یہ غزوہ خندق آ گیا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یہ سورہ عذاب، اقبال کہتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم۔ قرآن تو پڑھا نہیں نا، اگر قرآن پڑھا ہوتا تو سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، اور سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی تاریخ ہے جی۔ یہ تو قرآن سے دشمنی اس لیے ہے کہ قرآن سر جھکا کر جینا نہیں سکھاتا، وہ کائنات میں ایک ہی در دکھاتا ہے، اللہ کا در، جہاں مومن کا سجدہ جناب سر جھکے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جو رب کے در سے تم ہٹے ہو، پھر کبھی IMF کے در پر،
کبھی جناب عالمی بینک کے در پر، کبھی جناب کیا ہے جی وہ سوئس بینکوں کے در پر، کبھی فلاں کبھی جناب کس کے در پر، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ ایک منٹ بھائی، میں اب گفتگو، حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق آ گیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ امام الانبیاء کے کاشانہ اقدس سے گزرے اور ایسے کر کے اپنے تیر، بھالے، نیزے، تلواریں ایسے کر کے اپنے کندھے پر رکھی ہوئی اور جا رہے، اور ایک پڑھتے ہوئے شعر جا رہے کہ سعد اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی جناب مارکا برپا ہونے والا ہے، اگر اس مارکے میں موت آ جائے تو پھر اس موت کی بھی کیا بات ہے، اگر اس مارکے میں شہادت مل جائے تو اس شہادت کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت سعد بن معاذ یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں لیسا حیجا حمل، کہ یا اللہ ابھی اسی مارکے میں اگر تو شہادت دے تو شہادت کی بھی کیا بات ہے۔ بہرحال غزوہ خندق آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے خندق کتنا ڈاڈا غزوہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیے اور جناب ہم نے ٹوکرے لے کر مٹی کے سروں پر اٹھائے اور اس کے ساتھ پھر خندق کھودی اور پھر جنگ لڑی، اور پھر وہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب غزوہ خندق ختم ہو گیا، صحابہ کہتے ہیں ہم جنگی ساز و سامان اکٹھا کر رہے، کہتے ہیں کہ امام الانبیاء اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ حضور جب اپنے کاشانہ اقدس میں پہنچے تو اتنی دیر میں جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین آ گئے، کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کا بھی ساتھ ہی فیصلہ کر دیں، بنو قریظہ کے جو یہودی ہیں جنہوں نے آپ سے غداری کی ہے ان کا ساتھ فیصلہ کر دیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس میں اپنی مبارک دستار حضور نے اتاری اور دائیں جانب سے سر دھویا، اتنی دیر میں جبریل امین آ گئے۔ کہا حضور اللہ کہتا ہے بنو قریظہ کا بھی فیصلہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل دیکھتا نہیں ہے، ابھی میرے غلاموں نے غزوہ خندق لڑی ہے، ابھی جناب مٹی کے ٹوکڑے اٹھائے ہیں، ابھی اتنی شدید جنگ لڑی ہے سردی کی حالت میں، اور ابھی جناب تو دیکھتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ ابھی ان کا فیصلہ کریں۔ اب قرآن نے منظر باندھا ہے، قرآن نے یہ منظر باندھا ہے کہ صحابہ کرام ابھی میدان میں ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاشانہ اقدس میں تشریف لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ میرے آقا مولا نے حضرت بلال کو کہا بلال اذان دو۔ ایک اذان ہمارے ہاں ہوتی ہے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، جمعہ کی، عشاء کی، مغرب کی، یہ اذانیں ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ ایک اذان حضرت امام الانبیاء کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، نمازوں کی اذان۔ ایک اذان وہ ہوتی تھی اگر نماز کے بغیر اذان آ گئی تو اس کا مطلب ہوتا تھا حضور بلا رہے ہیں، کسی جنگ پر جانا ہے، کسی جنگ پر جانا ہے۔ حضرت بلال نے اذان دی، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا بلال اذان دو۔ جب حضرت بلال نے اذان دی، نماز کا وقت بھی نہیں تھا، صحابہ کچھ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، کچھ رستے میں ہیں، کچھ چوک میں ہیں، کئیوں نے اپنے گھروں کے اندر پاؤں رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ میرے حبیب آپ کے ان غلاموں کی کیا ہی بات ہے کہ جو ابھی جنگ ختم ہوئی اپنے گھروں کے جانب جا رہے ہیں اور ان کے زخم کھلے ہوئے ہیں، ان کے اندر سے خون اور پیپ رس بہ رہی ہے، اور جب ان کو پیغام ملا کہ حضور بلا رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے واپس لوٹے کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حضور آپ نے ہمیں بلایا ہے، ہماری مال بھی، ہمارے جان بھی، ہمارے بچے بھی آپ پر قربان۔ یہ قرآن نے منظر نازل کر دیا۔ بہرحال امام الانبیاء نے بلایا سب کو، فرمایا بنو قریظہ کی طرف جانب کوچ کرنا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور اپنے صحابہ کو لے کر بنو قریظہ پر جا کر حضور نے محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ طویل ہوا تو یہودیوں کے سردار نیچے اترے۔ جب نیچے اترے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو حکم نہیں مانتے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ نہ کریں، اگر ہمارا فیصلہ کروانا ہے تو سعد بن معاذ کو بلائیں۔ سعد بن معاذ کو میدان خندق میں رگیا کھل، یہ رگیا کھل ہوتی ہے، اس کے اندر تیر لگ گیا، میدان خندق میں رگیا کھل میں جہاں تیر لگ گیا وہ زخمی حالت میں گھر میں پڑے ہیں۔ حضور نے حضرت مولا کائنات کو حکم دیا، حضرت زبیر بن عوام کو حکم دیا، فرمایا جاؤ سعد بن معاذ کو جناب سوار کر کے لے کر آؤ۔ حضرت سعد بن معاذ کو جب سوار کر کے صحابہ گھوڑے پر لائے حضور کی جانب چلے، جب حضرت سعد بن معاذ چلے نا حضور کی جانب تو پیچھے سے منافقوں نے آوازیں دینے شروع کر دیں۔ یاد رکھیے گا جو پیچھے سے آوازیں دینا وہ منافقوں کی اسی نسل میں سے ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، کیا ہوگا بھائی، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، منافقوں کا کام ہے آوازیں دینا۔ حضرت سعد بن معاذ حضور کی جانب چل رہے ہیں اور پیچھے سے منافق کہہ رہے ہیں سعد ذرا خیال کریں، یہودی تیرے بڑے یار سن، تیرے بڑے دوست تھے، تیرے بڑے رفیق تھے، تیرے ساتھ ان کی بڑی اٹھک بیٹھک تھی، تیرے ساتھ بڑے ان کے جناب حجرے میں ملاقاتیں تھی، جناب تیرے ساتھ بڑی بیٹھکوں میں ملاقاتیں تھی، ذرا ان کا خیال کریں۔ حضرت سعد بن معاذ سنتے آئے سنتے آئے سنتے آئے،
جب سنتے آئے نا، جب امام الانبیاء کو سامنے دیکھا نا تو پیچھے مڑ کر ایسے کہا سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوگا، سعد آج وہی فیصلہ کرے گا۔ حضور نے کہا سعد یہ یہودی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے حکم نہیں مانتے، تو ان کے درمیان فیصلہ کر۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا وہ پوری امت کو سنانا چاہیے بار بار۔ فرمایا یا رسول اللہ ان کے مرد قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں غلام بنا لی، ان کی عورتیں لونڈیاں بنا لی جائیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں، ان کے بچے غلام بنا لیے جائیں۔ جب یہ سنا نا میرے آقا و مولا مسکرا پڑے۔ حضور نے فرمایا سعد تیرے آنے سے پہلے اللہ عرش پر یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اب ایک بات ہے یہاں پر، اگر یہودی یہ کہہ دیتے کہ حضور آپ ہمارا فیصلہ کریں تو حضور نے ساروں کو معاف کر دینا تھا، لیکن اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ ان کی زبان سے یہ نکالتا کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ کہا میرے حبیب سے غداری کی ہے تو میں تمہارا انجام دکھاؤں گا۔ حضرت سعد بن معاذ نے غزوہ خندق میں تیر لگنے کے بعد دعا کی تھی، یا اللہ اگر تیرے حبیب کے دشمنوں نے اسی طرح کر و فر کے ساتھ لشکر لے کر تیرے حبیب کے مقابلے میں آنا ہے تو مجھے موت نہ دیں، اور اگر نہیں آنا تو مجھے موت دے دیں، لیکن بنو قریظہ کا انجام دکھائے بغیر مجھے موت نہ دیں۔ یہ پھر حضرت سعد بن معاذ واپس آ گیا، بنو قریظہ کا ہو گیا۔ حضرت سعد بن معاذ کا زخم کھل گیا، جہاں سے زخم خون بہنا شروع ہو گیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوا دیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ بس حضور کے در پر حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ حضور نے مسجد نبوی پر لگوا دیا، کیونکہ آپ زخمی حالت میں تھے۔ امام الانبیاء فجر کے بعد، زور کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جمعہ کے بعد حضور جب مسجد نبوی میں تشریف لائیں، حضرت سعد بن معاذ کے خیمے کے ایسے کر کے پردے اٹھائیں اور حضور پوچھیں سعد تیرا کیا حال ہے؟ تو حضرت سعد تو کہتے ہوں گے یا رسول اللہ پہلے تو کبھی کبھی پوچھتے تھے تیرا کیا حال ہے، اب ہر نماز کے بعد پوچھتے ہیں انشاءاللہ کبھی یہ زخم ٹھیک ہو ہی نہ، اس زخم کی وجہ سے پوچھتے ہیں نا۔ اور حضرت سعد بن معاذ نے کہا ہوگا زبان حال سے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اچھا کوئی بات نہیں، اوقات ہم عبود کے با یار بسر شد، باقی بے حاصلی و بے خیردی بود۔ وقت وہی وقت جو یار کی یاد میں گزر جائے، باقی تو گزر ہی جانا ہے۔ باقی تو آج تک کسی وقت کا کوئی نہیں پڑا، مل پڑا ویل چیئر پر بھی بیٹھا ہو، فیض آباد میں حضور کے نام پر گھنٹے گزار دے، وہ ساری زندگی کے لیے تاریخ بن جاتے ہیں۔ یہ پھر بات علیحدہ ہو جائے گی۔ ساری زندگی لوگوں نے گزاری، علم الدین کو کہا جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ تو کہہ دے اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا۔ انہوں نے کہا محمد علی جناح صاحب زندگی میں ایک ہی بار تو ہوش آیا ہے جو حضور کی عزت پر پہرا دیا ہے۔ بہرحال میری بات کا یہی مقصد تھا۔ اب ساری باتیں سمیٹ کر آخر میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بس حضور سے پیار کرنا ہے اور انے واہ پیار کرنا ہے، اور جناب ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ وآخر دعوانا